بارگاہ میں جو اس نے اپنی شان میں خود کہا تو اس کا ذوق ہی بڑھ جاتا ہے، لطف بھی بڑھ جاتا ہے، دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اس کا ترجمہ جو پڑھا ہے اللہ پاک ہے، ایسا ہی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سبحان ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، وہ اعلیٰ ہے اور پاک ہے۔ احباب گرامی، جب ان کی بارگاہ میں آئے تو پتہ چلا یہ اعلیٰ سبحانہ کی تعریف ہے، آگے اس کی صفت ہے، تشریح ہے۔ اعلیٰ کیا ہے؟ تشریح ہے اس کی، یہ جو لفظ سبحان ہے۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے، پوچھنے والے مولا حسن علیہ السلام کیسی خیرات ہے خدا کی قسم، یہ خیرات ہے۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کے دروازے سے تم مانگتے ہو، تمہیں ملتا کیا ہے؟ کہتے ہو ہم ان کے گدا ہیں، وہ ہمیں علم کی خیرات عطا کرتے ہیں اور کریم ہیں۔ کہا سبحان کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا سبحان ربی اللہ، سبحان ان کا کہ کتنی خوبصورت مثال دی، کیا خوبصورت مثال ہے۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کہا نا لوگوں نے، تو اللہ نے کیا کہا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ مثال دی میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ اس بات میں منزہ ہے، بلند ہے، بہت اونچا ہے اس چیز میں جس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سبحان کا معنی یہ تنظیم ہے، سبحان یعنی بلند ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے، برا ہے ان کی اس الزامات سے، ان الزامات سے جو وہ اللہ پر لگاتے ہیں۔ تو فرمایا سبحانہ کا جب تم ترجمہ کرو مکتب اہل بیت میں بیٹھ کر، درسگاہ اہل بیت میں بیٹھ کر، ان کی دہلیز پہ بیٹھ کر، تو پھر ذہن میں ہو کہ سبحانہ کا معنی ہے بلند و بالا، اعلیٰ، اونچی شان والا، اور میں جو تم کہتے ہو وہ اس سے بہت اونچا، جو تم کہتے ہو وہ اس سے، اسی لیے کہا سبحان اللہ اما یصفون۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ اما یصفون۔ اور میں جو تم اللہ کی تعریفیں کرتے ہو نا، تم جو اللہ کے وصف بیان کرتے ہو، اللہ اس سے بلند ہے، اللہ اس سے کیا ہے؟ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم کہو ہم نے بڑی تعریف کی ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، مگر ساتھ ہی فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اس کے مخلص بندے ہیں نا، جو اس کے مخلص ہیں، جب وہ تعریف کرتے ہیں اس کو رب قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ باقی ساری مخلوق کو کہا سبحان اللہ اما یصفون، جو بھی تعریفیں کرتے رہو، جو بھی وصف بیان کرتے رہو، تمہارے وصف بیان کرنے سے وہ بڑا بلند ہے۔ متا تم سمجھو کہ ہم نے بڑا وصف، پر میں مخلوق تھک گئی اللہ کے وصف بیان کر کر کے، عاجز آ گئی، تھک کے گر گئی۔ فرشتے، انبیاء، رسول، پیغمبر، ولی، غوث، قطب، ابدال، فرمایا سبحان اللہ اما یصفون، اللہ کی شان اس سے بڑی بلند و بالا ہے کہ تم اس کا کوئی وصف بیان کر سکتے۔ اللہ اکبر کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، مفہوم تقریباً سیم ہے، اور سبحان کا ترجمہ بھی آپ نے میرے مولانا حضرت امام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ سبحان کا معنی بھی یہ ٹھہرا کہ سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے مزید سمجھائیں۔ فرمایا چونکہ اللہ جانتا تھا کہ اللہ پاک کچھ ایسی باتیں بھی کہے گا، یکذبون و یکذبون، جس کو وہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے اور ان کو جٹلائیں گے، ان کو کیا کریں گے؟ جٹلائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارے جٹلانے سے وہ بڑا اونچا ہے۔ تم کہو کہ اس نے یہ صحیح نہیں کہا یا جٹلا دیا ہے، اس شان میں وہ بہت اونچا ہے۔ پھر اس کی مثال دی کہ معراج ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ زی، فرمایا وہ اپنی اس شان میں بہت پاک ہے جو تم کہتے ہو۔ معراج کے بارے میں گفتگو سنتے ہو نا،
کہ وہ معراج نہیں جی جسمانی نہیں ہوا تھا، معراج خواب میں ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ معراج ہوا ہی نہیں۔ یہ باتیں کی نا، یہ باتیں کرنی تھی، یہ باتیں کریں گے۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ جو تم کہتے پھرتے ہو نا اللہ کی شان اس سے بہت بڑی ہے۔ اسرا بعبدہ، اس نے تو خود کروایا ہے اپنے اس بندہ خاص کو جو کچھ بھی کروایا ہے، لیکن تم جو کہتے پھرتے ہو اللہ اس شان میں بہت بڑا ہے۔ اس لیے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کی شان وراء الورا ہے۔ اس لیے احباب گرامی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ان کی چوکھٹ پہ آؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہے، اللہ کو ماننا کیسے ہے، اس کی ذات کے بارے میں کہنا کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی ہم اسی دروازے کے فقیر ہیں جس دروازے پر سب ہی مانگن تھے، اور جس دروازے کی فقیری پر ہمارے امام ابو حنیفہ بھی ناز کیا کرتے تھے۔ اسی دروازے کی گدائی پہ ناز کرتے تھے نا کہ لوگوں اگر یہ دروازہ نہ ہوتا تو میں ہلاک تھا، میں کیا تھا، ہلاک تھا۔ ان کے دروازے سے مجھے سب کچھ ملا۔